أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين وإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی، سب نمازوں کی حفاظت کرو اور خاص کر درمیانی نماز کی، وقوموا للہ قانتین، اور اللہ کے لیے ادب سے کھڑے رہا کرو، فإن خفتم، پھر اگر تمہیں خوف ہو، فرجالا او رکبانا، تو پیادہ یا سوار ہی پڑھ لیا کرو، فإذا امنتم، پھر جب امن پاؤ، فاذکروا اللہ، بس اللہ کو یاد کرو، کما علمکم ما لم تکونوا تعلمون، جس نے تمہیں سکھایا جو تم نہ جانتے تھے۔ ان دو آیات میں اسلام کی سب سے اہم ترین عبادت نماز کی طرف متوجہ کیا گیا ہے۔ مفسرین یہاں پر ان دو آیتوں کے لانے کی ایک خاص وجہ بیان فرماتے ہیں، باوجود اس کے پچھلی آیات اور ان دو آیات کے بعد والی دو آیات، ان میں زیادہ تر آئلی مسائل چل رہے ہیں، نکاح، طلاق، عدت، اس طرح کے مسائل، اور درمیان میں ایک دم ہی نماز کا حکم اور اس کی محافظت کا حکم ایسا کیوں ہے؟ یہاں پر مفسرین نے یہ بات بیان کی، حالانکہ کوئی ربط نہیں ہے، پیچھے چل رہا ہے کہ وہ بھی تم جب عورتوں کو طلاق دے دو جب تک رخصتی نہ ہوئی ہو تو ان کا کتنا مہر ہے، کتنا دینا ہے، ساری باتیں، اور اس سے پیچھے بھی ایسے ہی معاملہ۔ ان دو آیات کے بعد دوبارہ والذین یتوفون منکم، اور جو لوگ تم میں سے مر جائیں، ویذرون ازواجا، بیویاں چھوڑ جائیں، اگلی آیات بھی، تو درمیان میں کوئی ربط نہیں ہے، کوئی مطابقت نہیں ہے۔ ان دو آیات کو درمیان میں لانے کی کیا وجہ ہو سکتی؟ تو اس پر یہ جواب دیا گیا، انسان اپنی عائلی زندگی ہو، معاشی زندگی ہو، معاشرتی زندگی ہو، اور اس کے متعلقہ جتنی مرضی مصروفیات ہو، نماز کی ہر حال میں ادائیگی کرے، اس کی حفاظت، اس کی ادائیگی، اس کا اہتمام ہر حال میں کرنا ہے، کسی بھی صورت میں نماز کی معافی نہیں۔ اب میں ایک بات کی طرف میں بھی کمزور، آپ کو بھی متوجہ کرنا چاہتا ہوں۔ بعض اوقات ہم کسی شادی بیاہ کے جب تقریب میں شریک ہوتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، ہماری جتنا مرضی پکا نمازی ہو، کچھ نہ کچھ گڑبڑ ضرور ہو جاتی ہے، اور وہ دولہا اور دلہن بڑے پکے نمازی ہوتے ہیں، ان کی بھی رہ ہی جاتی ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں نہیں، نمازوں کی محافظت کرو، حفاظت کرو، اس میں کوئی چھوٹ نہیں ہے، کوئی معافی نہیں ہے۔ نماز سب سے عبادات میں اہم ترین عبادت ہے، اور پھر فرمایا نمازوں کی تو حفاظت کرنی ہے، والصلاۃ الوسطی، خاص کر درمیانی نماز کی، وسطی خاص کر درمیانی نماز کی۔ اس میں مفسرین نے بہت سی باتیں کی، بہت سی رائے دی، بہت سے ان کے اس حوالے سے انہوں نے اپنی تفاصیل میں بیان کیا۔ میں سیدھی اور مختصر سے بات کرتا ہوں دو اقوال کو سامنے رکھ کے کہ یہ درمیانی نماز کون سی ہے۔ بعض مفسرین نے، جنہوں نے اسلامی دن کا آغاز مغرب سے کیا، جیسے جو ہی سورج غروب ہوتا ہے قمری مہینے کی اگلی تاریخ شروع ہو جاتی ہے، تو اس حساب سے پہلی نماز کون سی بنے گی؟ مغرب کی۔ دوسری نماز کون سی بنے گی؟ عشاء کی۔ تیسری کون سی بنے گی؟ فجر کی۔ اور چوتھی ظہر کی۔ پانچویں عصر کی۔
اب درمیان میں کون سی نماز آئی؟ فجر۔ اور ہم سب اس سستی کے حوالے سے واقف ہیں، اس میں مزید گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں، ہم فجر میں سستی کر جاتے ہیں، اور اس میں سب سے بڑی وجہ ہماری نیند ہے، رات کو تاخیر سے سونا ہے، اور اس پر اہتمام نہ کرنا، تو بطور خاص یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور دوسری رائے ہے عصر کی نماز کے حوالے سے، اور اس وقت صلاۃ وسطیٰ فجر کو پہلی نماز بنایا گیا کیونکہ ہمارے نئے دن کا آغاز جو سورج سے پہلے وہ فجر سے ہوتا ہے، تو اس اعتبار سے درمیانی نماز کون سی ہو گئی؟ عصر۔ تو اس کی محافظت کا کیوں حکم دیا گیا؟ اس وقت ہمارے کاروباری معاملات اپنے پیک پہ ہوتے ہیں، اپنی پوری اٹھان پہ ہوتے ہیں، یا اس وقت ہم چیزوں کو چلیں، اب تو حالات ہی بدل گئے، اب تو دکانیں ہی 12 بجے کھلتی ہیں، اچھے وقتوں میں دکانیں وقت پہ کھلتی تھیں اور مغرب تک سمیٹ سموٹ کے کام ختم ہو جاتا تھا، اب ذرا دین بدل گئی۔ پھر بھی نماز عصر کاروباری لین دین کے اور کاروباری دن کے اختتام کا وقت ہوتا ہے، تو کیا ہوتا ہے اس وقت بھی ہم نماز میں سستی کر دیتے ہیں، اور یقیناً یہ سستی ہماری باجماعت نماز کے ساتھ ادائیگی کی ہو ہی جاتی ہے۔ نمازی بندہ سے فجر کی نماز رہ جائے یا کوئی بھی نماز رہ جائے، یقین کریں اس کو سکون نہیں ملتا جب تک اس کو قضا بھی ادا نہ کر لے، تو یہ ایک اپنی کیفیت ہر ایک کی ہے۔ تو یہاں پر یہی فرمایا گیا۔ اب اگلی بات، وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اور اللہ کے لیے ادب سے کھڑے رہا کرو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین اس آیت مبارکہ کے بیان کرنے کے بعد یہ بیان فرماتے ہیں کہ اس حکم سے پہلے نماز کے دوران کوئی بات چیت کی جا سکتی، جیسے باہر سے ایک بندہ آیا، کتنی رکعتیں ہوئی ہیں؟ نماز پڑھنے والے کہے 2 ہی، اجازت تھی، ممنوع نہیں تھا۔ لیکن جب یہ حکم آیا وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اب نماز میں کسی طرح کی بات چیت، گفتگو اور بلا وجہ عمل کثیر کی بھی اجازت نہیں ہے، اسے نماز قائم نہیں رہتی۔ آگے ارشاد ہوا، نماز کی اہمیت اتنی ہے، فَإِنْ خِفْتُمْ، بس اگر تمہیں خوف ہے، تم میدان جنگ میں ہو، دشمن کا خوف ہے، پھر تم نماز ہر حال میں پڑھو، چاہے اپنی سواری پہ ہی پڑھ لو، چاہے ایک طرف فوراً اپنی سواری روک کر پیادہ پڑھ لو، جیسے کہ صلاۃ خوف کا حکم اپنی جگہ پہ آئے گا۔ نماز میدان جنگ میں بھی معاف نہیں ہے، جہاں پہ انسان کی سب سے قیمتی جان ہی ہماری وہ بھی داؤ پہ لگی ہوتی ہے، اس میدان جنگ میں بھی نماز معاف نہیں ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا آمِنْتُمْ، جب تم امن پاؤ، فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ، پھر اللہ کو ویسے ہی یاد کرو جیسے تمہیں سکھایا، یعنی اسی آداب لحاظ کے ساتھ جیسے کہ ہم عام روٹین میں نماز کی ادائیگی کرتے ہیں، مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، کہ جو تم نہ جانتے تھے۔ یہ ہو گئی پہلی بات۔ اگلی 2 آیات پھر دوبارہ اسی موضوع کی طرف آ گئی۔